جموں و کشمیر پر بھارتی قبضے کے تحت کشمیریوں کے گھروں پر قبضہ اور نوکریوں سے برخاستگی روزمرہ کے جبر کا آلہ بن چکا ہے۔ تازہ ترین کارروائی میں بھارتی حکام نے گاندربل اور پونچھ اضلاع میں مزید 4 کشمیریوں کی جائیدادیں غیر قانونی طور پر ضبط کی ہیں، جن کی مالیت کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ مودی حکومت نے جاری اپنی انتقامی مہم میں جدوجہد آزادی سے تعلق رکھنے کے بے بنیاد الزامات پر مزید 2 کشمیری مسلم ملازمین کو برطرف بھی کیا ہے۔ 5 اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے بھارت کشمیریوں کی سینکڑوں املاک ضبط اور متعدد کشمیری مسلمانوں کو سرکاری ملازمت سے برطرف کر چکا ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر کی آبادی کو تبدیل کرنے کی واضح کوشش میں کشمیریوں کی زمینوں کی ملکیت باہر کے لوگوں کو منتقل کر رہی ہے۔ کشمیری مسلم ملازمین کی برطرفی، ان کی جگہ بھارتی شہریوں کو لانے اور مقامی نمائندگی کو مٹانے کے لیے ایک دانستہ اقدام ہے۔ جبری بے دخلی اور نوکریوں سے برطرفی کے پیچھے مودی حکومت کا مقصد جموں و کشمیر میں مزاحمت کے جذبے کو کچلنا ہے، جو کہ اجتماعی سزا اور سیاسی انتقام کی کارروائیاں ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہر طبقے، فرقے یا نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہندوتوا پالیسی کا نشانہ ہیں۔ اس وقت ہر کشمیری اپنے ہی وطن میں خوف اور دہشت کے ماحول میں گھٹن کا شکار ہے، کیونکہ لوگوں کی زرعی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان کے وسائل کو زبردستی چھینا جا رہا ہے۔ مودی حکومت نے کشمیریوں کو ان کی سرزمین، معاش و شناخت سے محروم کرنے کے لیے ایک ہمہ گیر جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ جائیدادوں کی غیر قانونی ضبطی اور ملازمین کی برطرفی مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے بڑے آبادکار نو آبادیاتی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ مودی کشمیریوں کی جائز آزادی کی امنگوں کو خاموش کرانے کے لیے ہر جابرانہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے، تاہم اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی جب جموں و کشمیر کے لوگوں کے حق خودارادیت کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کو توڑ نہیں سکتا۔ دنیا کو اس ناانصافی پر اپنی خاموشی توڑنی چاہیے اور مودی حکومت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس کے جابرانہ اقدامات کے لیے جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔